اولاد علی پاکستان کے نامور خطیب ذیشان حضرت مولانا مفتی سید حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اس شعر کے ساتھ کہ افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ حسین کا، حضرت حسین کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مجمع حسینیوں کا ہے، ہاتھ بھی اٹھے گا، لب بھی ہلے گا، زور بھی لگے گا، حضرت حسین کی محبت میں سبحان اللہ آئے گی۔ افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، بلند آواز سے شان اہل بیت، مقام اہل بیت، کردار اہل بیت، گفتار اہل بیت۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی حسین صاحب دامت برکاتہم اللہ۔ اس کا نا ایکو بند کر دیں، آواز پہلے کھلی ہوئی ہو، سانس نہ کھینچیں، ایک منٹ کھولیں، اس کو ڈھیلا رکھیں اور ڈھیلا کریں، میں اس کو تھوڑا نیچے کریں اور نیچے، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نام محمد سے سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام آج کا یہ پروگرام آپ حضرات کے شہر خوشاب کی
جامع مسجد میں ماہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون ہے۔ ہمارا یہاں دور دراز سے کراچی سے سفر اور یہاں آپ کے پاس پہنچنا صرف اور صرف یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سفر ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی کے لیے اتنا لمبا سفر نہیں کرتا، کسی وجہ سے کرتا ہے۔ تو ہر کوئی مسافر گھر سے نکلتے وقت سفر کی نیت کرتا ہے۔ تو اس ماہ ربیع الاول میں 10 دن ہو گئے، پروگرامات کا سلسلہ شروع ہے، مزید آگے 10 دن اور 15 دن اور سفر ہے، سوات، KPK، پشاور، خیبر پختونخوا۔ ابھی ہم آپ کے یہاں سے فارغ ہو کر ہم نے صبح پشاور پہنچنا ہے۔ تو یہ جو سارا سفر میرا اور آپ کا ملنا، یہ جلنا، یہ بیٹھنا، یہ سب صرف اور صرف مقصد ایک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ۔ تو اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، میں ان 2 عنوانات پر اپنے دیے گئے مقررہ وقت پر بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی وہ عطا فرمایا جس نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات کے نظام کو خدا نے وجود دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر اور رسول وہ عطا فرمایا کہ جس کا پوری کائنات میں خدا کے بعد ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ خدا کے بعد پوری کائنات میں سب سے پاک ہستی، بڑی ہستی، عظمت اور رتبے والی ہستی خدا کے بعد تمام انبیاء میں، کل کائنات میں، کل انسانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے نا، اس پر تو کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی اور رسول عطا فرمایا، نام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک دیکھیں تو نام بھی اعلیٰ، اللہ کے نبی کا کام بھی اعلیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی اعلیٰ۔ نہ نام جیسا کوئی ہم نام ہے، نہ کام جیسا کوئی کام کرنے والا ہے، اور نہ حضور کے مقام جیسا کوئی دوسرا مقام والا ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کی، ہم مسلمان اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم آپس میں مسلمان لڑتے رہتے ہیں۔ کبھی لڑنے والے مسلمانوں نے بیٹھ کر حضور کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے، سیرت کیا ہے، مقام کیا ہے، ساری چیزیں کیا ہیں۔ ہم نے حضور کی سیرت پڑھ کے غیروں کو سمجھانا تھا، ہم نے حضور کی سیرت پڑھی نہیں، ہم نے خود آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ چلو بھائی، یہ بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں لڑنے کے لیے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمیں لڑنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم مسلمان، یہ بھی مسلمان نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، دوسرا مسلمان بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، لڑ رہے دونوں ہیں۔ بھائی دونوں کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ آپ کو تو کفار کے مقابلے میں لڑنا چاہیے۔ تو توجہ رکھیں، تو نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، کتابیں خریدیں، پڑھیں، عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں نبی جو عطا فرمایا، نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر قرآن مجید میں موجود۔ ہمارے نبی کے نام کا ذکر قرآن میں، نمبر 2 ہمارے نبی کے کام کا ذکر قرآن میں، ولیکن رسول اللہ کہ ہمارے نبی کا کام رسالت۔ نمبر 3 ہمارے نبی کا مقام قرآن میں کہ حضور آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔ اللہ کے نبی کے نام سے لے کر حضور کے مقام تک دیکھیں تو اللہ کے نبی کا مقصد ولادت بھی سمجھ آتا ہے کہ حضور کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا بنایا؟ انبیاء سے پوچھیں تو جواب موجود، اللہ کے نبی کی احادیث میں جواب موجود۔ حضور کی ولادت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا حضور کے ذمے بہت سے کام ہیں۔ اللہ کے نبی کے ذمے کام کیا ہے؟ فرمایا خدا کی تعلیمات کو لے کر خدا کی مخلوق تک پہنچا دینا، یہ حضور کی ولادت کا مقصد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کی مخلوق ہیں اور خدا ہمارا خالق ہے۔ ہمیں خالق کا پیغام چاہیے، ہمیں خالق کی بات چاہیے۔ ہم مخلوق خدا کی بات پہ عمل کیسے کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اللہ نے ہم سے کروانا ہے۔ لیکن یہاں چھوٹا سا سوال اٹھا لیں کہ اے اللہ، ہم آپ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم مخلوق، آپ ہمارے خالق، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ آپ کے احکامات پہ عمل کیسے ہوگا؟ ہم آپ کے دیے گئے فرمان پر ہم عمل کیسے کر کے آپ کو دکھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تمہیں گھبرانے کی بات نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی بات نہیں، تم میری مخلوق ہو، میں خدا نے اپنا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ اب پہنچاؤں گا کیسے؟ اس کا انتظام میں خدا کروں گا، اس کا انتظام میرے پاس موجود ہے۔ اللہ آپ کے پاس انتظام کیا ہے؟ ہم آپ کی بات پہ عمل کیسے کریں گے؟ فرمایا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہوگا جسے نبی اور رسول کہیں گے۔ میں اپنے اور مخلوق کے درمیان اس واسطے کو دنیا میں بھیجوں گا۔ اللہ تو کیسے بھیجے گا؟ فرمایا اس کے بھیجنے کی ذمہ داری مجھ خدا پر ہے۔ اللہ تو اسے صفات کیا دے گا؟ فرمایا جب میں درمیان میں واسطہ نبی اور رسول کی شکل میں بھیجوں گا، اس کی صفات بھی میں خدا نے دینی ہے۔ اے اللہ یہ بتائیں کہ خالق اور ہمارے درمیان جو واسطہ ہوگا، کیا اس واسطے کا انتخاب ہم خود کریں گے؟ آپ میری طرف توجہ رکھیں کیونکہ میں اگلا جملہ پہلے جملے سے بالکل اٹیچ کر رہا ہوں۔ جب تک اگر آپ کی توجہ دائیں بائیں ہوگی تو سمجھو آپ توجہ اٹھنے کے ساتھ درمیان میں ایک جملہ گیا نا تو آپ کو میری بات سمجھ نہیں آنی۔ اس کی وجہ ہر خطیب کا اپنا انداز ہے، ہر خطیب کی اپنی بات ہے۔ میں نے آپ کو سمجھانا ہے نبی کی ولادت کا مقصد اور نبی کا مقام، کہ آپ جلسے سے جب اٹھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے آج کیا سنا اور کیا سمجھا، اور مجھے بھی پتہ ہو کہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا، اتنا پیٹرول خرچ کیا اور آپ تک آ کر پہنچے ہیں، تو یہ پہنچنے کا مقصد کیا ہے آپ کو سمجھانا۔ تو جب میں 30-40 منٹ بعد اٹھوں گا تو آپ کو پتہ ہوگا میں نے سمجھایا کیا ہے، تاکہ آپ مسجد کی انتظامیہ کو کہیں، مولانا حبیب اللہ صاحب کو، قاری عبدالجبار صاحب کو، کہ بھئی واقعی ہمیں سمجھ میں بات آئی۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، توجہ ہے نا یا نہیں ہے؟ آپ تو سو رہے ہیں۔
آپ پیغمبر کی سیرت سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ چاہتے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کریں، کھڑا کریں ہاتھ۔ اب میرے ساتھ رہیں۔ تو بات وہاں سے شروع ہوئی جہاں میں نے چھوڑی۔ اے اللہ، ہم نے آپ کی بات پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ ہمارے خالق ہیں۔ آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا، رزق سارے معاملات آپ کے پاس، ہمیں پیدا اور موت، زندگی اور موت آپ کے پاس، ساری چیزیں آپ کے پاس۔ اللہ آپ کی ربوبیت کو ہم نے مان لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آپ کی بات پہ عمل کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے کہا گھبرانے کی بات نہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک واسطہ ہوگا، اس واسطے کا نام نبی اور رسول ہوگا۔ اللہ نبی اور رسول کا کام کیا ہوگا؟ فرمایا نبی اور رسول کا کام یہ ہوگا کہ مجھ خدا سے احکامات کو لیں گے اور میری مخلوق تک پہنچائیں گے۔ اللہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ یہ درمیان میں جو واسطہ انبیاء اور رسول بنیں گے، ان کا انتخاب کون کرے گا؟ کیا آپ کریں گے یا یہ مسلمان مل کر کسی کا نام لے کر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ ہم اسے نبی رسول بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی باتیں ان کو دے دیں اور یہ ہم تک پہنچا دیں؟ کیا ذریعہ یہ ہوگا؟ یا اے اللہ آپ نبی اور رسول کا انتخاب اپنی مرضی سے کریں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ اے میری مخلوق، نبی اور رسول کا انتخاب وہ تمہارے پاس نہیں بلکہ مجھ خدا کے پاس ہے۔ میں نبی اور رسول کائنات میں جسے بنا کے بھیجوں گا وہ نبی اور رسول ہوگا، اور میں جسے نبی اور رسول بنا کے نہ بھیجوں وہ سارا زور بھی لگا دے اور یہ بات کہے کہ میں بھی نبی اور رسول ہوں تو اسے کوئی بنا نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا انتخاب میں خدا نے کرنا ہے۔ بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ نبی کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا نبی کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے احکامات کو لے لینا، خدا کی مخلوق تک پہنچا دینا۔ اللہ یہ نبی آپ کا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ فرمایا دو ذریعوں سے پہنچائیں گے۔ نمبر ایک، نبی اپنی زبان مبارک سے میری بھیجی گئی کتاب کی تلاوت کریں گے تو اس کے اندر میرا پیغام ہوگا۔ اللہ آپ کا نبی آپ کی بھیجی گئی کتاب کی تلاوت زبان سے کرے گا تو ہمیں کتاب تو مل جائے گی، قرآن کتاب مل جائے گی، ہمیں آپ کا کلام مل جائے گا، نبی کی زبان مبارک سے ادا ہوگا، ہم اسے کانوں سے سن لیں گے۔ لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں ہے کہ اللہ آپ کے اس کلام پہ عمل کیسے کریں گے؟ فرمایا میرا نبی دو کام کرے گا۔ نمبر ایک، زبان مبارک سے میری طرف سے بھیجی گئی کتاب کی تلاوت بھی کرے گا۔ نمبر دو، اپنی زندگی سے عمل کر کے اپنی امت کو دکھائیں گے بھی کہ جو میں زبان سے تلاوت کر رہا ہوں یہ پیغام خدا کا ہے۔ نمبر دو، جو میری زندگی میں عمل ہے یہ طریقہ محمد کا ہے، لیکن اصل میں خدا کی کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ ہے۔ تو بات سمجھ میں یہ آ گئی کہ خدا نبی کو دنیا میں کیوں بھیجتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے احکامات کو لے لینا۔ نمبر دو، خدا دنیا میں نبی کو کیوں بھیجتے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات کو خدا کی مخلوق کے سامنے زبان سے سنا بھی دینا، زندگی سے عمل کر کے بتا بھی دینا، تاکہ خدا کی بات پہ عمل ہو تو میری امت کے پاس خدا کی کتاب بھی موجود ہو، اور اگر میری امت عمل کرنا چاہے تو ان کے پاس نبی کا طریقہ بھی موجود ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مثال سمجھ لیں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے کہا اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں
نماز کا حکم دیا، اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، کہ اے مسلمانوں اللہ کی عبادت کرو، رکوع اور سجدہ کرو۔ حکم خدا کا آ گیا، قرآن مجید میں آیت مبارکہ موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے اے اللہ آپ کی عبادت کریں گے تو کیسے؟ ہمارے پاس تو کوئی طریقہ نہیں، آپ کا پیغام تو پہنچ گیا لیکن ہمیں طریقہ تو چاہیے، ہمیں کوئی آئیڈیل تو چاہیے، ہمیں کوئی مثال چاہیے، ہمیں کوئی راہبری کے لیے کوئی رہنما چاہیے، تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ آپ کا حکم ہے عبادت کرو، اللہ آپ کی عبادت کیسے کریں؟ اللہ نے کہا میری عبادت کرنے کے لیے میری عبادت میں ایک طریقہ نماز کا ہے۔ اللہ نماز کیسے ادا کریں؟ فرمایا میرا نبی نماز ادا کر کے تمہیں دکھائے گا کہ تم نے نماز ایسے ادا کرنی ہے، نماز کا حکم میں دوں گا، طریقہ میرا محمد مصطفیٰ دے گا، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حکم خدا پہ عمل کیسے ہوگا، حکم خدا کو لینا کیسے ہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ نمبر 2، نماز سے پہلے وضو ہے، نماز بعد میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ نماز سے پہلے خدا نے حکم دیا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، جب تم نماز پڑھنے لگو تو نماز سے پہلے تمہیں پاکی حاصل کرنی ہے۔ اللہ یہ پاکی کیسے حاصل کریں؟ کہا اس کے لیے وضو کرنا ہے۔ اللہ وضو کیسے کریں؟ فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کر لو، وایدیکم الی المرافق، اور نمبر 3 اپنے بازوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو۔ نمبر 4 وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ نماز سے پہلے وضو، حکم خدا نے قرآن میں دے دیا، وضو کا حکم دے دیا کہ تم نے چہرے کو دھونا ہے، تم نے بازوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، تم نے سر کا مسح کرنا ہے، تم نے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ تو میرے دوستو توجہ رکھنا، پیغمبر کی ولادت کا مقصد کیا تھا؟ اب یہاں بات سمجھ میں آئے گی۔ حکم خدا کا آ گیا اپنے چہرے کو دھو لو۔ سوال یہ ہے اللہ نماز سے پہلے اپنے چہرے کو کیسے دھوئیں؟ فرمایا میرا محمد تمہیں چہرہ دھو کے بتائے گا کہ نماز سے پہلے وضو ہے، وضو میں چہرہ دھونا ہے، میرے محمد کی طرح تم نے چہرہ دھونا ہے۔ نمبر 2 اپنے بازو کو کوہنیوں سمیت دھو لینا۔ اللہ ان بازو کو کیسے دھوئیں؟ فرمایا میرا محمد تمہیں طریقہ بتائے گا، اپنا عمل کر کے اپنے بازو دھو کر تمہیں بتائے گا کہ تم نے بازو کو ایسے دھونا ہے۔ اللہ تو نے حکم دیا سر کا مسح کرو۔ سوال یہ ہے سر کا مسح کیسے کریں؟ فرمایا میرا محمد تمہیں سر کا مسح کر کے بتائے گا کہ تم نے ایسے کرنا ہے۔ نمبر 4 تم نے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اللہ کیسے دھوئیں؟ فرمایا میرا محمد دھو کے بتائے گا۔ بات یہ سمجھ میں آ گئی نبی کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا بھیجنے کا مقصد یہ ہے خدا کی تعلیمات کو مخلوق تک پہنچا دینا۔ نمبر 2 خدا کی تعلیمات پر عمل کر کے نبی امت کو دکھا دے، یہ پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد ہے۔ اللہ ہم آپ کی مخلوق ہیں، کیا ہم براہ راست آپ سے یہ کام نہیں لے سکتے تھے؟ فرمایا نانا، اس کی وجہ یہ ہے میں خدا ہوں، میری ذات بہت بڑی ہے، تمہارا مجھ تک پہنچنا بہت مشکل ہے، تم مجھ تک پہنچ نہیں سکتے۔ تمہارا مجھ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں واسطہ ہوگا، درمیان میں ذریعہ ہوگا۔ وہ ذریعہ کون ہوگا؟ ہر امت کا اپنا ذریعہ۔ حضرت آدم کی امت کا ذریعہ آدم، حضرت موسیٰ کی امت کا ذریعہ موسیٰ،
حضرت عیسیٰ کی امت کا ذریعہ عیسیٰ، حضرت یعقوب کی امت کا ذریعہ یعقوب، حضرت یوسف کی امت کا ذریعہ حضرت یوسف، حضرت نوح کی امت کا ذریعہ حضرت نوح، لیکن قربان جائیں ہم قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی کہ اللہ نے ہمیں جو نبی دیا، ہمیں جس نبی کا امتی بنایا وہ محمد الرسول اللہ۔ اب بات سمجھ میں آئی نا کہ نبی دنیا میں بھیجا کیوں جاتا ہے، نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک عنوان یہ ہے، اب اس پر سارے دین کو لے لیں، ہم نے دین پہ عمل کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ حکم خدا موجود ہے، ہم دین پہ عمل کریں گے کیسے کریں گے؟ طریقہ مصطفیٰ موجود ہے۔ میں اپنے اس عنوان کو ایک مثال میں بند کرنے لگا ہوں، پھر پیغمبر کے مقام کی طرف آؤں گا۔ اللہ کے نبی کی پیدائش سے لے کر اللہ کے نبی کی وفات تک حضور کی زندگی کو دیکھ لیں تو میرے مسلمانوں اللہ کے نبی کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ بچی پیدا ہو، ہمیں تعلیمات کس کی چاہیے؟ حکم کس کا ہے؟ فرمایا حکم خدا کا ہے، تعلیمات میرے مصطفیٰ کی ہیں۔ ہمارے گھروں میں خوشی آ جائے، حکم کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ تعلیمات کس کی ہیں؟ میرے مصطفیٰ کی ہیں۔ ہمارے گھروں میں غمی آ جائے، حکم کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ تعلیمات کس کی ہیں؟ میرے مصطفیٰ کی ہیں۔ ہمیں تربیت کرنی ہے تو ہم کیسے کریں؟ حکم خدا کا ہے، طریقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ لیں، حضور کی زندگی مبارکہ میں حضور کی پیدائش سے لے کر حضور کی وفات تک حضور کی زندگی کو دیکھیں، حکم خدا ہے، طریقہ میرے مصطفیٰ کا موجود ہے۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہو اس کی تربیت کیسے؟ میرے پیغمبر یتیم ہیں، تربیت وہاں سے ملے گی۔ اگر گھر کے اندر فقر و فاقہ ہو، تربیت کیسے؟ میرے نبی کے گھر میں فقر و فاقہ گزرا ہے تو گھر میں کیسے کرنا ہے؟ میرے نبی کی تعلیمات موجود ہیں۔ ہمارے گھروں میں بچہ یا بچی پیدا ہو، اللہ کے نبی کے گھر میں بیٹے بھی پیدا ہوئے، بیٹیاں بھی پیدا ہوئی، تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کے گھر میں بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوئی ہیں۔ میرے اور آپ کے گھر میں بیٹی کی شادی کیسے ہو؟ نبی کی تعلیمات موجود ہیں۔ میرے اور آپ کے گھر میں کسی کی بیٹی کو لا کر اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بہو بنائیں تو کیسے بنائیں؟ نبی نے اپنے گھر میں بیویاں لائی ہیں، پیغمبر کی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کے گھر میں غمی بھی ہوئی ہے، حضور کے گھر سے جنازے بھی اٹھے ہیں، میرے نبی کی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے جنازے پڑھائے بھی ہیں، میرے نبی کی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں میت کو غسل بھی ہوا، میرے نبی کی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں میت کا جنازہ ہوا، میرے نبی کی تعلیمات موجود ہیں۔ میت کو غسل کیسے دینا، نبی کی تعلیمات موجود ہیں۔ خود میت کو کفن کیسے دینا، تعلیمات موجود ہیں۔ جنازہ کیسے کرنا، تعلیمات موجود ہیں۔ قبر میں کیسے اتارنا، تعلیمات موجود ہیں۔ قبر کے بعد کیا کرنا، تعلیمات موجود ہیں۔ ایصال ثواب کیسے کرنا، تعلیمات موجود ہیں۔ اور میت کے حق میں دعا کیسے کرنی، تعلیمات موجود ہیں۔ زندہ ہو دعا کیسے کرانی، تعلیمات موجود ہیں۔ گزر جائیں دعا کیسے کروانی، وسیلہ کیسے دینا، تعلیمات موجود ہیں۔ نبی کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے حکم خدا کو سمجھانا اور طریقہ مصطفیٰ کے ذریعے خدا کی مخلوق کو عمل کر کے دکھانا۔ یہ پیغمبر کی ولادت، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کا خلاصہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ہم اپنی زندگی میں حکم آپ کا لیں گے محمد الرسول اللہ، اللہ طریقہ تیرے مصطفیٰ کا لیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ مقصد ولادت، اپنی گفتگو کو بالکل دی بات، ذرا پیغمبر کے مقام پہ چلیں، اللہ کے نبی کے مقام کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا
خدا نے جو نبی عطا فرمایا اگر نبی کے مقام کی طرف جائیں تو میں نے ایک لفظ کہا کہ خدا کے بعد دنیا میں سب سے بلند ہستی نبی کی ذات مبارکہ، کہا کہ نہیں؟ بولو، کہا۔ اب سوال، مولانا صاحب آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اس کے اوپر کوئی دلیل مثال دیں تاکہ ہم غیر مسلموں کو سمجھا سکیں، تاکہ ہم غیر مسلموں کے سامنے یہ بات کر سکیں۔ میں نے کہا ساری انسانیت سے، عام امتی سے نبی کا مقام بلند تر ہے، یہ عنوان اپنی جگہ، لیکن میں بات ایسی کر جاؤں گا کہ مزید سمجھنا آسان ہوگا۔ خدا نے اس کائنات کے اندر دو قسم کے انسانوں کو پیدا کیا، نمبر ایک عام، نمبر دو خاص۔ عام لوگ کون ہیں؟ فرمایا انبیاء کی امتیں، یہ مخلوق، یہ عام ہیں۔ اس دنیا میں خاص کون ہیں؟ فرمایا اس دنیا میں خاص انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، یہ خاص مخلوق ہے۔ ہم عام سے نہیں پوچھتے، ہم خاص سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ تم تو اس دنیا میں خدا کی مخلوق میں ایک خاص طبقہ ہو کہ تمہیں خدا نے نبوت عطا فرمائی، حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک خدا نے نبوت کا انتخاب فرما کر ایک ایک نبی اور رسول کو دنیا میں بھیجا، نبوت کے محل کو سجایا۔ میں نے کہا نبی کے مقام کی بات عام لوگوں سے نہیں پوچھتے، عام انسانوں سے نہیں پوچھتے، چلتے ہیں انبیاء کے پاس، ہم ان سے پوچھتے ہیں ذرا یہ تو بتا دو کہ محمد الرسول اللہ کا اس کائنات میں مقام کیا ہے؟ کیا آپ سے کم ہے یا آپ سے بھی زیادہ؟ انبیاء کرام کے پاس جائیں تو انبیاء کرام ہمیں ایک بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں نبی اور رسول ہیں، ہم خدا کی خاص مخلوق ہیں، لیکن نبی اور رسول ہم جو بنے ہیں انتخاب تو خدا کا تھا، لیکن جس کی وجہ سے بنے ہیں، پوچھتے کیا ہو کہ جس کی وجہ سے ہم نبی بنے ہیں کہ اس نبی کا نام محمد ہے۔ کہا کہ ہمیں جو مقام ملا، ایک مقام پہ ہم ہیں، لیکن ہمیں جو مقام ملا ٹھیک ہے انتخاب خدا کا ہے، لیکن یہ مقام کس کی وجہ سے ملا؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء اور رسول یہ اعلان کرتے ہیں آدم کو نبوت ملی محمد کی وجہ سے، حضرت موسیٰ کو نبوت ملی محمد کی وجہ سے، عیسیٰ کو نبوت ملی محمد کی وجہ سے، یعقوب کو نبوت ملی محمد کی وجہ سے، یوسف کو نبوت ملی محمد کی وجہ سے، ابراہیم کو نبوت ملی محمد کی وجہ سے، اسماعیل کو نبوت ملی محمد کی وجہ سے، حضرت زکریا کو نبوت ملی محمد کی وجہ سے، حضرت نوح کو نبوت ملی محمد کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ کو نبوت ملی محمد کی وجہ سے۔ الغرض آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء اپنی زبان سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہمیں نبوت ملی ہے محمد کی وجہ سے ملی ہے، اگر محمد کو نبوت نہ ملتی تو 1.25 لاکھ انبیاء میں کسی کو نبوت نہ ملتی۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ ابھی تھوڑی اور فرمایا کیسے نبوت کیسے نہ ملتی؟ فرمایا اس بات کو سمجھنا ہو دلیل آدم سے لے لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول اور خطا ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ قرآن نے جو الفاظ ذکر کیے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ مجھ آدم سے بھول ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے
آدم کی یہ دعا بھی سنی، لیکن آدم کی زبان پہ ایک دعا اور تھی جو حدیث مبارکہ میں ہے۔ فرمایا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ مجھ آدم کو محمد کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ اللہ نے جب آدم کے یہ الفاظ سنے تو حضرت آدم سے پوچھنے لگے، آدم ابھی تک تو میں نے محمد کو دنیا میں بھیجا نہیں، لیکن آپ نے اپنی زبان پہ محمد کا نام کیسے لیا؟ آپ نے اپنی دعا میں محمد کا وسیلہ کیسے دیا؟ محمد کا نام دیکھا کہاں؟ محمد تو دنیا میں آئے نہیں، ابھی تو بہت انبیاء اور رسول آئیں گے، ابھی تک تو نبی اور رسول محمد کا نقشہ دنیا میں آیا نہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہاں؟ نام کہاں لیا؟ حضرت آدم یہ بات کہتے ہیں، اے اللہ آپ نے مجھے اس کائنات میں سب سے پہلا انسان بنایا ہے، لیکن سب سے پہلا نبی نہیں بنایا۔ آپ نے اس دنیا میں مجھے بھیجا تو ہے، لیکن مجھے جو نبوت ملی ہے محمد کی وجہ سے ملی۔ کہا تو نے یہ بات کہاں دیکھی؟ فرمایا اے اللہ آپ نے جب میرا جسم بنایا، میرے جسم میں روح پھونکی، جب میری نگاہیں کھلی، میری نگاہیں عرش معلیٰ پہ گئی، آدم کی آنکھوں نے جو سب سے پہلے کلمہ دیکھا وہ کلمہ کیا تھا؟ آدم کی زبان پہ جو سب سے پہلے کلمہ جاری ہوا وہ کلمہ کیا تھا؟ فرمایا آدم کی آنکھوں نے جو سب سے پہلے نام دیکھا وہ نام محمد کا تھا۔ آدم کی زبان پہ جو سب سے پہلے کلمہ جاری ہوا وہ کلمہ آپ کے محمد کا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم کی نگاہیں سیدھا عرش پہ گئی ہیں، عرش پہ کلمہ تیرے محبوب کا لکھا تھا۔ تو میں یہ بات سمجھ گیا جب اس کائنات کا سب سے پہلا انسان سید الانسان آدم والد، آگے نسل چلے گی، آدم دنیا میں پہلے نبی بنا کے بھیجے تو گئے لیکن نبوت پہلے نہیں ملی۔ آدم انسان نے سب سے پہلے اپنی نگاہوں سے جس نام کو دیکھا وہ نام محمد ہے۔ آدم کی زبان سے سب سے پہلے جو نام ادا ہوا وہ نام محمد ہے۔ آدم کی نگاہوں نے جو سب سے پہلے کلمہ دیکھا وہ کلمہ میرے نبی کا۔ آدم کی زبان پہ جو سب سے پہلے کلمہ جاری ہوا وہ میرے نبی کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم نے کہا میں یہ بات سمجھ گیا، مجھے نبوت ملی اس محمد کی وجہ سے، اسی وجہ سے سب سے پہلے کائنات کے انسان آدم نے کلمہ پہلے میرے نبی کا پڑھ کے میرے نبی کو نبی الانبیاء مانا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اعلان حضرت آدم کی زبان سے ہوا، سارے انبیاء کی زبانوں سے ہوتا گیا، ہمیں نبوت ملی محمد کی وجہ سے۔ اور پھر خدا نے یہ اعلان کیا لولا محمد لما خلقت الافلاق، اگر محمد دنیا میں پیدا نہ کرتا تو کائنات کا نقشہ دنیا میں ہوتا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔